بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 32۔ مسئلہ چل رہا تھا کہ بعض موارد ایسے تھے کہ جس میں وہ کنیز جو مولا سے بچے دار یا حاملہ ہو اس کی بیع جائز ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ بچے دار اور حاملہ کنیز کو بیچنا جائز نہیں ہے، مگر کچھ موارد کا استثناء کیا تھا مصنف نے۔ آج انہی کا جو ادامہ ہے وہ اس بحث میں ہم پڑھیں گے، یعنی وہ دوسرے موارد جو ذکر ہوئے ہیں ان کے علاوہ جو دیگر موارد ہیں کہ جن میں بیع جائز ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر ذکر ہوں گے۔ خلاصۃ درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ موارد چل رہے تھے کہ وہ مورد کے جن میں کنیز مستولدہ یعنی بچے دار یا حاملہ کو بیچنا جائز ہے۔ آج جو مورد ہے وہ یہ ہے کہ آیا کسی ایسے شخص کو اس کنیز کا بیچنا جائز ہے کہ جس کے ساتھ اس کنیز کے آزاد کرنے کی شرط لگائی جائے۔ وفی جواز بیعہا بشرط العتق نظر، کہ آیا عتق کی شرط کے ساتھ اس کنیز کو بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے، یعنی مشتری کو اس شرط کے ساتھ دینا کہ اگر تو آزاد کرے تو میں آپ کو بیچتا ہوں وإلا نہیں۔ تو اقرب یہ ہے، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ جب اس کے ساتھ عتق کی شرط لگائی گئی ہے تو چونکہ اگر وہ شرط پر عمل کرے گا تو فابیع، چونکہ اس کو نہ بیچنے یعنی اس کے بیچنے کے عدم جواز کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ یہ آزاد ہو جائے گی اس بچے کی وراثت میں جا کر جب اس کا مولا مرے گا۔ تو اب یہاں پر چونکہ آزادی کی شرط لگائی جا رہی ہے تو اس کا بیچنا اقرب یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ جائز ہے۔ اب اگر اس نے اس شرط پر عمل کیا مشتری نے تو فابیع، اگر عمل نہیں کیا تو مولا کو اختیار ہے کہ وہ کیا کرے، عقد کو فسخ کر دے۔ اور ایک یہ احتمال بھی ہے کہ خود یعنی سرے سے ہی عقد کیا ہو، باطل ہو، اور اگر مولا فسخ نہیں کرتا ہے تو حاکم شرع اگر ممکن ہے یعنی وجود رکھتا ہے تو وہ اس کو فسخ کرے گا۔ ایک یہ مورد کہ جس میں اس کی بیع جائز ہے اقرب بیت کی بنیاد پر شہید اول کے نزدیک۔ اسی طرح اگر مولا مر جاتا ہے، کچھ بھی ترکہ موجود نہیں، حتیٰ کہ مولا کے کفن بھی کے لیے خرچ موجود نہیں ہے۔ فی کفن سیدہا اذا لم یخلف سواہا، اب اس کنیز کے علاوہ اور کوئی ترکہ موجود نہیں ہے تو اس کو بیچا جائے گا مولا کے کفن کے لیے، البتہ اگر اس کے بعض کے بیچنے پر کفن پورا ہو جاتا ہو تو پھر اسی پر ہی اقتصار کیا جائے گا۔ تو بس ایک مورد یہ ہے کہ جب اس کا مولا مر جائے اور اس کے پاس کفن کے اخراجات بھی اس کے بعد موجود نہ ہوں اور اس کا ترکہ جو ہے وہ صرف یہی کنیز ہے تو اس کو بیچ کر اس کے کفن کا اہتمام کیا جائے گا۔ وفی کفن سیدہا، اور اسی طرح یعنی اس کے سید مولا کے کفن کے لیے اذا لم یخلف سواہا، جب اس نے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں چھوڑا، یا لم یخلف سواہا، خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، جانشین یا ترکہ اس کا اور کوئی نہیں ہے۔
اور مورد ہے کہ جب یہ کنیز کسی کافر کی تھی اور یہ خود بھی کافرہ تھی، اب اگر مولا سے پہلے اگر یہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی اس کی بیع، چونکہ کافر کے ہاتھ میں مسلمان ہے، مسلمان کے اوپر کافر جو ہے وہ سبیل نہیں رکھتا ہے، تو لہٰذا اس کی اس وقت بھی بیع کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی، اگرچہ یہ اپنے مولا سے حاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ اذا اسلمت قبل مولاہا الکافر، پر جب یہ اسلام قبول کر لے اپنے مولا کافر سے پہلے۔ اسی طرح اذا کان ولدہا غیر وارث، اس مورد میں بھی اس کی بیع جائز ہے اگر اس کا جو بچہ ہے وہ اپنے باپ یعنی اس کے مولا کا وارث بننے والا نہ ہو، لقونہ قاتلا او کافرا، کیونکہ اس میں موانع ارث پائے جاتے ہیں، یا تو اس وجہ سے وہ وارث نہیں بن سکتا، یا چونکہ قاتل ہے اس نے قتل کیا ہے، یا اس وجہ سے وارث نہیں بن سکتا ہے کہ وہ کافر ہے۔ اسی طرح اور موارد میں سے اذا جنت علی مولاہا جنایتا تستغرق قیمتها، جب یہ جنایت کرتی ہے اپنے مولا پر ایسی جنایت جو اس کی پوری قیمت کو گھیر لیتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی بیع کیا ہوگی، جائز ہوگی۔ البتہ یہ شہید اول کے نظریے کے مطابق نہیں ہے، چونکہ شہید اول نے فرمایا تھا کہ اگر وہ اپنے مولا پر جنایت کرتی ہے تو اس صورت میں اس کے لیے کچھ نہیں، چونکہ یہ بھی مال مولا ہے اور دیت ادھر سے اس کے اوپر مولا کے مال کے اوپر کوئی مال نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح اذا قتلتہ خطأ، جب یہ مولا کو قتل کر دیتی ہے خطأ، تو اس وقت بھی اس کی بیع کیا ہوگی، جائز ہوگی۔ اور ایک مورد ہے اذا حملت فی ضمن خیار البیع، جب اس کو بیچا گیا یعنی مولا نے اسے بیچا، مشتری اور بائع کے درمیان خیار قرار دیا گیا، یعنی لینے والے یا صرف بائع کی طرف سے خیار تھا یا مشتری کی طرف سے بھی خیار تھا، یعنی دونوں کی طرف سے خیار تھا۔ اب بائع نے جب مشتری کو بیچا تو مشتری کے پاس جب گئی تو مثلا اب وہ چونکہ اس کا مولا ہے تو اس خیار کے عرصہ کے دوران یہ حاملہ ہو گئی، تو اب اگر بائع فسخ خیار کرتا ہے یعنی فسخ بیع کرتا ہے اور خیار کو اختیار کرتا ہے، تو اس صورت میں اگر ہم قائل ہوں کہ یہ فسخ بیع ہے تو گویا کہ اس کے بیچنا جائز ہے، چونکہ یہ مشتری سے دوبارہ بائع کی طرف کیا ہوگی، جائے گی، اور مشتری سے چونکہ یہ حاملہ ہوئی ہے اس مدت خیار میں، تو اس کی بیع گویا کہ اس صورت میں جائز ہے۔ ہاں البتہ اس صورت میں جب فرض کریں کہ یہ یعنی فسخ جو ہے اس کو اختیار کرنا اگر اس کو ہم بیع ہونے کے قائل ہوں، وہ اس کے علاوہ اور دیگر موارد کے جو متن میں انشاءاللہ ذکر ہوتے ہیں۔ وفی جواز بیعہا بشرط العتق نظر، کہتے ہیں آیا اس کا بیچنا جائز ہے، یعنی اس کنیز حاملہ یا بچے دار کا آزادی کی شرط کے ساتھ، نظر اس میں نظر ہے، اشکال ہے۔ اقرب الجواز، البتہ اقرب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، کیوں، لماذو کے راجے کچھ ذکر ہوا ہے، چونکہ یہاں پر کیا ہے، آزادی اس کے لیے آ رہی ہے، اور عدم جواز بیع اس کا بھی تو اسی لیے ہے کہ یہ آزاد ہو جائے اپنے بچے کی وراثت میں جا کر، تو یہاں پر تو جلدی آزادی آ رہی ہے، تو لہٰذا اس کا بیچنا کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ فَإِنَ اللَّمْ يَفِي الْمُشْتَرِي بِالشَّرْطِ، بس اگر مشتری اپنی شرط پہ وفا نہیں کرتا ہے، شرط کو وفا نہیں کرتا ہے، فَسَخَ الْبَيْعَ وُجُوبًا، تو بیع فسخ کرے گا اس بیع کو واجبی طور پر، یعنی واجب ہے بیع کے اوپر کہ وہ اس بیع کو کیا کر دے، فسخ کر دے، چونکہ مشتری نے اس شرط پر وفا نہیں کیا ہے۔ فَإِن لَمْ يَفْسَخْهُ الْمَوْلَى، بس اگر اس کو مولا فسخ نہیں کرتا ہے، احتمل انفساخه بنفسه، تو احتمال دیا جائے گا یا دیا جاتا ہے کہ یہ خود بخود بیع جو ہے کیا ہو جائے گی، فسخ ہو جائے گی، گویا کہ باطل ہو جائے گی۔ وَفَسْخُ الْحَاكِمِ،
احتملا احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ خود بخود فسخ ہو جائے، یا احتمال دیا جاتا ہے حاکم کے فسخ کا، ان اتفقہ اگر اتفاق ہو جائے، یعنی حاکم موجود ہے تو پس حاکم پھر اس بیع کو کیا کرے گا؟ فسخ کرے گا۔ وہذا موضع تاسع، اور یہ نامہ مورد تھا، یعنی 8 پہلے گزر چکے ہیں، یہ نامہ مورد تھا۔ فرماتے ہیں وما عدل اول من هذه المواضع غیر منصوص بخصوصی، کہتے ہیں پہلے مورد کے علاوہ، جو اس باس میں سب سے پہلا مورد ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی موارد ہیں وہ منصوص نہیں ہیں، خاص کر یعنی کوئی نص میں ان کا ذکر نہیں ہوا ہے، پر جب منصوص نہیں ہے تو وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ، تو تمام میں مثلا کیا ہے؟ اشکال وارد ہو سکتا ہے تمام موارد میں۔ وَقَدْ حَكَاهَ فِي الدُّرُوسِ بِلَفْظِ قِيلَ، اسی وجہ سے مصنف نے کتاب دروس میں لفظ قیلہ کے ساتھ بعض کی حکایت کی ہے، یعنی بعض موارد میں لفظ قیلہ فرمایا ہے۔ وَقَدْ حَكَاهَا فِي الدُّرُوسِ بِلَفْظِ قِيلَ وَبَعْضَهَا جَعَلَهُ احتمالا من غیر ترجیح لشیء منها، اور بعض کو وہاں پر احتمال قرار دیا ہے، وَبَعْضَهَا یعنی بعض کو قرار دیا ہے ان میں سے، وَبَعْضُهَا اور بعض کو قرار دیا ان میں سے، احتمال قرار دیتے ہوئے کسی بھی چیز کو ترجیح دیے بغیر، یعنی احتمال دیا ہے اور اس میں پھر ترجیح کسی طرف کو بھی نہیں دی ہے۔ وَزَادَ بَعْضُهُمْ مَوَاضِعَ أُخَرَى، بعض فقہا نے زیادہ کیا ہے دوسرے موارد کو بھی، یعنی ان نو کے علاوہ دوسرے موارد کو بھی زیادہ کیا ہے، بس وہ دوسرے کون سے ہیں؟ عاشرھا، بس وہ کون سا بنے گا؟ مثلا ان میں سے پہلا جو ہے وہ 10واں بنے گا، کون سا مورد؟ فی کفن سیدھا اذا لم یخلف سواہا، کفن سیدن، اس کے مولا کے کفن میں اس کو کفن کے لیے اس کی بیع جائز ہے جب اس کے علاوہ مولا نے اور کچھ نہ چھوڑا ہو۔ وَلَمْ يُمْكِنْ بَيْعُ بَعْضِهَا فِيهِ، اور اس صورت میں کہتے ہیں اس کے بعض کی بیع بھی ممکن نہ ہو، لیکن اگر بعض کی ممکن ہے بیع، یعنی کچھ حصہ اس کا بیچ کر کفن کا انتظام کیا جا سکتا ہے، تو پھر اسی بعض پر اقتصار کیا جائے گا۔ پس پوری کا یعنی کہ مکمل اس کی بیع اس صورت میں ہوگی، یعنی جب مولا نے اپنے کفن یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا ہے اور مولا کا کفن کا اہتمام کرنا ہے، اور اس میں سے بیع بعض کا بھی امکان نہیں ہے۔ وَلَمْ يُمْكِنْ بَيْعُ بَعْضِهَا فِيهِ، یعنی اس میں اس مورد میں کفن کے لیے بعض اس کے کچھ حصے کی بیع بھی ممکن نہیں ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر بعض حصے کی مثلا نصف یا ثلث کی بیع ممکن ہے اور اس سے کفن کا انتظام ہو سکتا ہے، اقتصر علیہ، تو اسی پر اقتصار کیا جائے گا۔ وحادی عشرہ، اور 11واں مورد جو ہے اذا اسلمت قبل مولاها الکافر، جب یہ اسلام قبول کر لے اپنے مولا کافر سے پہلے، دونوں کافر تھے لیکن اس نے اپنے مولا سے پہلے اسلام قبول کر لیا، تو اب اس کافر کو اس کے اوپر کوئی سبیل نہیں ہے، تو اس کی بیع اگر یہ اسے حاملہ بھی ہے تب بھی اس کی بیع جائز ہے، اور اس بلکہ حاکم اس سے کافر پر جبر کرے گا کوئی اس کو بیچے۔ وثانی عشرہ، اور 12واں مورد اذا کان ولدها غیر وارث لقونہ قاتلا او کافرا، کہتے ہیں جب اس کا بچہ وارث نہ مان رہا ہو، اس نے خود اپنے باپ کا قتل کیا ہو، یا قاتل ہے یا کافر ہے، چونکہ قاتل ہونا اور کافر ہونا دونوں موانع ارث میں سے ہیں، تو بس 12ویں مورد میں اس کا بیچنا اس صورت میں جائز ہے جب اس کا بیٹا وارث نہ مان رہا ہو۔ غیر وارث کیوں وارث نہیں مان رہا؟ اس لیے یا تو وہ قاتل ہے اپنے باپ کا، او کافرن، یا کافر ہے۔ لِأَنَّهَا لَا تَنْعَتِقُ بِمَوْتِ مَوْلَاهَا حِينَئِذٍ، چونکہ جب اس کا بیٹا وارث نہیں بن رہا ہے تو پھر اپنے مولا کی موت کے ساتھ یہ آزاد ہونے والی نہیں ہے، چونکہ نہ بیٹے کی وراثت میں جائے گی اور نہ ہی آزاد ہوگی۔ کیوں؟ اِذْ لَا نَصِيبَ لِوَلَدِهَا،
اس صورت میں چونکہ اس کے بیٹے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ والثالث عشرہ، اور 13واں مورد، اذا جنت علی مولاہا جنایتاً تستغرق قیمتہا، کہتے ہیں جب یہ جنایت کرتی ہے اپنے مولا پر ایسی جنایت کہ وہ جنایت گھیر لیتی ہے اس کی قیمت کو، یعنی اتنی دیت بند ہے کہ اس کنیز کی پوری قیمت اس دیت میں چلی جائے گی۔ البتہ یہ کیل کے مطابق یا بعض فقہا کے مطابق ہے، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنے مولا کی جنایت میں اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ ورابع عشرہ، اور 14واں مورد، اذا قتلت ہو خطأً، جب اس کو اذا قتلت ہو خطأً، جب یہ اپنے مولا کو خطأً قتل کر دے، اس صورت میں بھی کہتے ہیں اس کی بیع کیا ہے؟ جائز ہے۔ 15واں مورد، اذا حملت فی زمن الخیار البیع او المشترک ثم فسخ البیع بخیارہ، 15واں مورد اس صورت میں کہ جب یہ حاملہ ہو جائے بائع کے خیار کے زمانہ میں یا بائع اور مشتری دونوں کے لیے مشترک خیار کے زمانہ میں، جیسا کہ عرض کیا ہے کہ بائع نے اس کو بیچا مشتری سے، یعنی دوسرے شخص کو، اب بائع نے اپنے لیے مثلا 2 ماہ کا خیار جو ہے رکھا ہے، خیار شرط کہ 2 ماہ مجھے خیار ہوگا کہ اگر میں چاہوں گا تو معاملے کو فسخ کر دوں گا اور اسے واپس لے لوں گا، یا دونوں کے لیے کیا تھا؟ خیار تھا، مشتری کے لیے بھی اور بائع کے لیے بھی، اور اسی خیار کے زمانے میں یہ اپنے مولا جو کہ مشتری ہے اس سے حاملہ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں چونکہ یہ خیار ابھی بائع کے پاس موجود ہے اور کیا کرتا ہے؟ بائع خیار کے ساتھ بائع کو فسخ کر دیتا ہے، تو اس صورت میں اس کی بیع گویا کہ اس کو واپس مولا کے یعنی بائع کی طرف اس کا پلٹانا جائز ہے، گویا کہ اگر ہم اس فسخ کو بیع قرار دیتے ہیں تو گویا یہ اس کی بیع بھی جائز ہے۔ پس اذا حملت فی زمن خیار البائع، جب یہ حاملہ ہو جائے بائع کے خیار کے زمانے میں یا وہ خیار جو مشترک تھا، ثم فسخ البائع بخیارہ، پھر فسخ کر دیتا ہے بائع اپنے اس خیار کے ساتھ۔ سادس عشرہ، 16واں مورد، اذا خرج مولاها عن الذمۃ وملکت اموالہ التی ہی منها، اگر ایک کافر شخص کسی اسلامی حکومت کے تحت رہ رہا تھا اور اس نے قرارداد بندی ہوئی تھی، یعنی کہ جو اسلامی قوانین ہیں مثلا حکومت کے قوانین کی جو ہے وہ پیروی کرے گا، علل اعلان وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں ان کا اظہار نہیں کرے گا، یعنی جو بھی موارد ہیں ان کو ظاہر نہیں کرے گا، اس صورت میں مسلمانوں کو نقصان وغیرہ نہیں پہنچائے گا، تو اس صورت میں حکومت بھی کیا کرتی ہے؟ اس کے اموال کو محترم قرار دیتی ہے اور مسلمان اس کے اموال کو مثلا نہیں چھین سکتے یا اس کے اوپر غصب ان کو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا یہ اسی کی کنیز ہے، مثلا ایسے شخص کی کہ جو کافر تھا، ذمی تھا، یعنی حکومت کے ساتھ معاملے میں تھا، یہ اس کی کنیز تھی، اب وہ کافر اگر اس ذمہ سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو اس نے قرارداد کی ہوئی تھی اس سے تخلف کرتا ہے، تو اب اس صورت میں حکم کیا ہے کہ اس کے تمام اموال جو ہیں وہ مسلمان کیا کریں گے؟ یعنی حکومت جو ہے ان پر کنٹرول کر لے گی۔ تو اب یہ بھی انہی میں سے ایک ہے، اسی سے حاملہ ہے، اس کی کنیز تھی، تو اب اس کے اوپر بھی مثلا قبضہ کیا جا سکتا ہے اور اس کو آگے بیچا جا سکتا ہے۔ بس اذا خرج مولاها عن الذمۃ، جب اس کا مولا خارج ہو جائے ذمہ سے، و ملکت اموال، اور اس کے اموال کو ملکیت میں لیا جا رہا ہو، التی ہی منہا، کہ جن اموال میں سے یہ کنیز بھی ہے۔ وسابع عشرہ، 17واں مورد، اذا لحقت ہی بدار الحرب ثم استرقت، یہ کیا ہے؟ دار حرب میں چلی جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر یہ کفار کے ساتھ چلی جاتی ہے اور وہاں پر یعنی گویا کہ جو حربی کافر ہیں، جنگ کرنے والے کافر ہیں، ان کے ساتھ ملاق ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے یہ کیا ہو جاتی ہے؟ اس کو
یہ قیدی ہو جاتی ہے یا اسیر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کی بیع کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی۔ اگرچہ وہ اس مسلمان مولا سے یہ حاملہ تھی، یہ دار حرب میں گئی، وہاں سے پھر یہ رقیت میں آئی، تو پھر اس کی بیع کیا ہے؟ جائز ہے۔ 18واں مورد، اذا کانت لمکاتب مشروط ثم فسخ کتابتہ، یہ کسی مکاتب مشروط کی تھی، یعنی ایک ایسا غلام جو مکاتب ہے، مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مولا کے ساتھ قرارداد باندھتا ہے، مولا اسے کہتا ہے کہ جی اتنے پیسے تو ادا کرتا جا تو آزاد ہوتا جا۔ مشروط وہ ہوتا ہے، اچھا اس میں ایک مطلق ہوتا ہے ایک مشروط۔ مطلق میں ہوتا ہے کہ جتنے جتنے پیسے دیتا جائے گا اتنا حصہ اس کا آزاد ہوتا جائے گا۔ مشروط میں ہوتا ہے کہ نہیں، جب تک تو سارے پیسے ادا نہیں کرے گا اس وقت تک آزاد نہیں ہوگا۔ تو اب اگر یہ مکاتب مشروط کی مثلا اس کے ساتھ تھی، اسی کی کنیز میں، یعنی مولا نے اس کو اس میں دے دیا تھا، اب یہ اس سے حاملہ تھی، اب اگر جب حاملہ تھی اسی مکاتب مشروط سے تو ادھر سے اس کی کتابت جو تھی وہ فسخ ہو جائے تو اب اس کی بیع جائز ہے، اس مثلا کتابت کو پورا کرنے کے لیے، یا ویسے بھی اس کی بیع کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی۔ 19واں مورد جو ہے، اذا شرط اداء الضمان منها قبل الاستلاد ثم اولدها فان حق المضمون له اسبق من حق الاستلاد كالرهن والفلس السابقين۔ جب شرط لگائی گئی تھی اس کے ساتھ ادائے ضمان کی، یعنی کس شخص نے مثلا ضمانت کے طور پر اسی کی شرط لگائی تھی کہ اگر مثلا یہ ادا نہیں ہوگے تو یہ ضمانت اسی سے ہی میں پوری کروں گا، اور وہ شرط حق استلاد سے پہلے تھی، یعنی اس کے حاملہ ہونے سے پہلے تھی، پھر یہ بچہ دے دیتی ہے، یعنی استلاد وہی بچہ دینے سے یا حاملہ ہونے سے پہلے، پھر یہ بچہ دے دیتی ہے، تو یہاں پر مضمون اللہ کا حق جو ہے وہ مقدم ہے، جیسا کہ حق استلاد پر، جیسا کہ رہن اس مفلسی جو پیچھے گزر چکے ہیں، سابقین جو گزر چکے ہیں، جیسا کہ ان میں اس کا یعنی کہ راہن اور یعنی قرض خواہوں کا حق مقدم تھا، اسی طرح اس میں بھی مضمون اللہ کا حق کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا۔ پس وتاسع عشرہ، 19واں مورد، اذا شرط اداء ضمان منها، اداء ضمان، جب شرط لگائی گئی ہو، شرط اداء ضمان منها، شرط لگائی گئی ہو اسی سے ہی ضمانت کی ادائیگی کی، یعنی کسی چیز کا اس کو ضامن بنایا تھا، اگر وہ چیز مثلا پوری نہ ہوئی تو یہی ضمانت دے دی جائے گی۔ اگر شرط لگائی گئی تھی قبل الاستلاد، اس کے باردار یا بچہ دینے سے پہلے، ثم اولدا، پھر اس نے بچہ دے دیا، فإن حق المضمون له، پس حق مضمون لا جو ہے وہ اسبق ہوگا اس کے حق استلاد پر، جیسا کہ رہن اور فلس میں تھا، السابقین جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔